بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بڑی برکتیں ہیں اور بے شمار برکتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات جان لیں کہ 19واں سپارہ سورہ نمل کی آیت نمبر 30 کے اندر آیت یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی اس کو آیت بنا دیا ہے اور اس کو پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں۔ ایک حدیث ہے ابن حاتم میں، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جا رہا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے بریدہ، میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں جو مجھ سے پہلے سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے بعد کسی نبی پر نہیں اتری۔ میں نے کہا، عرض کی حضور کی بارگاہ میں، حضور وہ کون سی آیت ہے؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے بریدہ ابھی ٹھہر جاؤ، میں تمہیں وہ آیت مبارکہ بتا دوں گا۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو میں نے دیکھا کہ مسجد سے نکلنے لگ گئے اور ایک پاؤں مسجد سے باہر بھی نکال لیا۔ اب میرے دل میں یہ آ رہا تھا کہ ارے میرے جی میں آیا کہ شاید آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھول گئے ہیں، آقا نے مجھے بتایا نہیں کہ وہ کون سی آیت ہے جو سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے بعد کسی نبی پر نہیں اتری۔ تو میں سمجھا شاید بھول گئے حضور علیہ السلام۔ حضور علیہ السلام نے جو ہی دوسرا پیر بھی باہر نکالا تو آقا علیہ السلام نے کہا، اے بریدہ، جانتے ہو وہ آیت کون سی ہے؟ وہ آیت یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے بس یہ آیت اتری نہیں تھی، تب تک بسمک اللہم خطوط میں لکھا جاتا تھا۔ جب کسی کی طرف کوئی خط بھیجا جاتا تھا تو یہ لکھا جاتا تھا، مگر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی تو اس کے بعد خطوں کا جو سلسلہ رہا، کوئی پیغامات کا سلسلہ رہا، تو اس کے اندر سب سے پہلے وہ خط تحریر کرنے سے پہلے لکھا جاتا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے علاوہ در منصور کی روایات میں موجود ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کام کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جائے وہ کام کامل و مکمل ہو جاتا ہے، اور جس کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کوئی بھول گیا تو وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے اور بے برکت والا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث 3280 3280 حدیث نمبر، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں، جب تم اپنے برتنوں کو ڈھانپو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، جب تم چراغ بجھاؤ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، جب تم گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ یعنی مختصر الغرض یہ کہ جو بھی تم کام کی ابتدا کرو یا انتہا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اس کام کو شیطان سے محفوظ فرما دے گا۔ تو صاحب کہنے کا مطلب یہ ہے، اب انسان جب اپنی روٹین کے مطابق صبح اٹھتا ہے، اب جب صبح اٹھے گا، یاد رکھیں اگر اس کو ہم قرآن مجید و فرقان حمید کی آیت کے زمرے سے دیکھیں تو یہ قرآن کی ایک آیت ہے، اور اس آیت کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ یاد رکھیے 19 حروف ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو کوئی قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ آقا نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام دوسرا حرف، میم تیسرا حرف۔ کسی نے اگر کہا الف لام میم تو اس کو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اسی طرح یہاں پر جس کسی نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 19 حروف ادا کرنے سے یہ سمجھ لیں کہ اس کو 190 نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں آ جاتی ہیں، اس کے بیلنس میں آ جاتی ہیں، 190 نیکیاں اس کو مل جاتی ہیں۔ اگر بندہ صبح اٹھ کر جب بستر چھوڑے اور بسم اللہ پڑھ لے، تیار ہونے جائے، فریش ہونے جائے، وضو کرے تو بسم اللہ پڑھ لے۔ اسی طرح جب تیار ہو کر کے صاف ستھرے کپڑے صبح فریش ہو کر کے پہنے تو بسم اللہ پڑھ لے، ناشتہ بریک فاسٹ کرنے بیٹھے تو بسم اللہ پڑھ لے، آفس کے لیے تیار ہو، جوتے شوز پہنے تو بسم اللہ پڑھ لے، گھر سے نکلے تو بسم اللہ پڑھ لے، گاڑی میں بیٹھے
تو بسم اللہ پڑھ لے، اسی طرح گاڑی سے جب اترے تو بسم اللہ پڑھ لے، آفس میں، فیکٹری میں، دکان میں، مکان میں جب بھی داخل ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، لیپ ٹاپ آن کرے، مشین اسٹارٹ کرے یا دکان کے تالے کھولے، دنیا کی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص ہو، جب اپنے کام کی ابتدا جو بھی کرے اس سے پہلے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، یاد رکھیں اگر دن میں کسی بھی 10 کاموں کے اندر آپ نے ابتدا میں فقط 10 مرتبہ پڑھ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ کو سمجھ لیں کہ 1919 نیکیاں آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گی۔ اسی طرح سینکڑوں ہزاروں کام ہیں جو ہم کرتے ہیں، ہر نیک جائز کام پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم نے پڑھ لی اور وہ ہم نے کام اگر دن میں 100 مرتبہ کر لیے، تو یاد رکھیں ایک کام پہ اگر 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھی اور 100 کام کیے، 100 مرتبہ دن میں اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معمول بنا کر کے پڑھ لیتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ بغیر کسی حساب و کتاب کے صرف اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے روزانہ کی ہمارے اکاؤنٹ میں 19,000 نیکیاں آتی رہیں گی۔ 19,000 نیکیاں اگر صرف کم سے کم 100 مرتبہ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ بندہ صبح اٹھے، تیار ہو، فریش ہو، ناشتہ کرے، کپڑے پہنے، آفس کے لیے جائے، گھر ہی میں بیٹھے، گھر سے نکلے، گاڑی سے اترے، آفس میں جائے، لیپ ٹاپ آن کرے یا گاڑی یا کوئی کتاب آن کرے، مشین اسٹارٹ کرے، دکان کے تالے کھولے، گھر کا تالا بند کرے، گھر کی کنڈی لگائے، کچھ بھی ہو، دنیا کے کام کاج کتنے ہی ہیں، ظہر ہوتی ہے، صبح کا ناشتہ ہے، ظہر ہے، دوپہر کے بعد کے کھانے ہیں، میٹنگز ہیں، لوگوں کے پاس جانا ہے، آنا ہے، دنیا کے اتنے جھمیلوں میں ہم گم ہیں کہ کافی سارے سینکڑوں ہزاروں کام ہم دن میں کر لیتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ بس اگر ہم ان ہزاروں کاموں کے اندر، ان سینکڑوں کاموں کے اندر 100 مرتبہ بھی اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے، اپنا معمول بنا لیں گے، تو یاد رکھیں یہ 19,000 نیکیاں روز کی ہمارے اکاؤنٹ میں آ جائیں گی۔ 100 مرتبہ نہ صحیح 50 مرتبہ بھی اگر آپ پڑھیں گے تو 9,500 نیکیاں ہمارے اکاؤنٹ میں روز آتی رہیں گی، روز آتی